إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں تبلیغ جماعت پر اعتراضات کے جوابات سیریز کی 7ویں ویڈیو پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تبلیغ جماعت میں عورتوں کا جانا کیسا ہے. اس تعلق سے بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، آج جب کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، فتنے کا شکار ہو رہی ہے، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے، تو ایسے پرفتن دور میں مستورات کا تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اس میں اہل و عیال میں ہماری جو بچیاں ہے جو مرتد ہو رہی ہے وہ بھی داخل ہے کہ بھئی ان کو بھی بچانا ہے، جو لڑکے ہیں ان کو بھی بچانا ہے، بیوی ہے ان کو بھی بچانا ہے، والدہ ہے اس کو بھی بچانا ہے. یعنی کہ ان تمام کو جو ہے بچانے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو، ماں باپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعوت دیں، ان کو جو ہے دیندار بنائے. دیندار بنانا، دین کی دعوت دینا اور اللہ سے ان کو دیندار بننے میں مدد مانگنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو. پھر ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ اپنے اہل خانہ کو آگ سے بھی بچاؤ جہنم کی، اور یہ بھی کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور یہ بھی کہا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم کیجیے. تو ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اہل خانہ کو دیندار بنانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے سے علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن اور مظاہر العلوم سہارنپور، یہ 3 دارالافتاء کا فتویٰ متفقہ ہے. اس میں جو تینوں نے کہا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان تینوں دارالافتاء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستورات کے اوپر تبلیغ فرض نہیں کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مستورات کو تبلیغ جماعت میں نہیں بھیجا. صحابہ اکرام نے بھی تبلیغ جماعت میں مستورات کو نہیں بھیجا، یعنی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا. اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی نہیں بھیجا گیا، تبع تابعین کے دور میں بھی نہیں بھیجا گیا. بلکہ جب بھی کسی عورت کو کسی مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، یا دیگر کوئی بھی ہے ان میں سے ام المؤمنین میں سے، تو ان سے مسئلہ دریافت کرتی تھی آ کے. یا اور صحابہ اکرام ہے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ سے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے، یا کسی بھی صحابی کی اہلیہ سے جو کہ مسئلہ جانتی تھی ان سے دریافت کرتی تھی، لیکن تبلیغ جماعت میں نہیں جاتی تھی. یہ دلیل دارالعلوم دیوبند، بن نوری ٹاؤن اور اسی طریقے سے مظاہر العلوم، ان تینوں کی متفقہ دلیل ہے، اور انہوں نے تبلیغی جماعت میں مستورات کا جانا جائز نہیں کہا بلکہ ناجائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ان تینوں دارالافتاء کا فتویٰ. اب ہم ان دارالافتاء کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے مستورات کا جماعت میں جانا جائز قرار دیا ہے اور کچھ شرائط بھی پیش کیے ہیں. جامعہ فاروقیہ کراچی، یہ بہت مشہور دارالافتاء ہے اور بہت مشہور مدرسہ ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اسی طریقے سے جامعۃ الرشید، جو کہ جس میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں. اسی طریقے سے الجامعہ بن نوریہ، ایک ہے بن نوری ٹاؤن، ایک ہے الجامعہ بن نوریہ، یہ بھی ایک دارالافتاء ہے اور مدرسہ ہے. اسی طریقے سے دارالعلوم سبیل الرشاد، یہ بھی ایک دارالافتاء ہے.
दारुल इफ्ता अल इखलास ऑनलाइन दारुल इफ्ता है, ये हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की देख रेख में चलता है। इसी तरीके से अल मुफ्ती ऑनलाइन दारुल इफ्ता, ये भी एक दारुल इफ्ता है। अब फतावा की किताबों की तरफ अगर रुजू करें तो फतावा उस्मानी खोल के देखें, जिल्द नंबर 1, नुख़बतुल मसाइल और किताबुन नवाज़िल, हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुम की किताब है। इनको जब आप खोल के देखेंगे, नुख़बतुल मसाइल जिल्द नंबर 1 और किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 2, जब आप दोनों किताबें खोल के देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि मस्तूरात का तबलीगी जमात में अपने महरम के साथ इन शर्तों के साथ जाना जायज़ है। जो शर्त अब बताई जा रही है उनको ध्यान रखें। नंबर 1, महरम का साथ होना, चाहे वो शोहर हो या फिर जो है भाई हो, सगा, चचाजाद नहीं, दूसरा रिश्तेदार नहीं, कज़न नहीं, सगा भाई, सगा भाई हो या बेटा हो या सगा भांजा हो या सगा भतीजा हो, यानी जो महरम रिश्ते हैं जिनसे निकाह हराम है, जिन रिश्तों से निकाह हराम है, शोहर के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, शोहर से तो निकाह है ही, तो उसके अलावा जो महरम रिश्ते हैं जैसे कि बाप है, सगा भाई है, बेटा है, सगा भांजा है, सगा भतीजा है, सगा मामू है, दादा है, नाना है, तो ये सारे रिश्ते महरम हैं। इनमें से किसी एक के साथ जैसे आप हज का सफ़र कर सकते हैं, जैसे आप हज का सफ़र कर सकती है, जैसे आप जो है अपनी किसी महरम औरत को हज के सफ़र पर लेके जा सकते हैं, वैसे ही तबलीगी जमात में भी लेके जा सकते हैं। अब आगे की जो शर्तें हैं वो भी सुन लीजिए। ये तो मैंने महरम के ताल्लुक़ से बताई है। जिस घर में क़याम हो वहाँ पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हो और फितने का कोई डर ना हो। दूसरी बात, जब सफ़र करें तो खलत मलत ना हो कि मर्द औरत सब खलत मलत हो गई, ऐसा भी अगर होगा तो भी जाना जायज़ नहीं है। तीसरी बात, पर्दा करके खूब, यानी कि मुकम्मल पर्दे के एहतमाम से जाए। तो ये शराइत तो दारुल इफ्ता जो है समझाने के लिए कह रहा है, वरना तबलीगी जमात जब सफ़र करती है मस्तूरात के साथ तो उसमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करके लिहाज रखा जाता है। हत्ता कि बात यहाँ तक आती है, तबलीगी जमात जब सफ़र करती है और किसी घर में मस्तूरात क़याम करती है तो जिस घर में क़याम हो रहा है उस घर के मर्द हजरात जो है उनको उस घर में उस वक्त तक दाखिले की इजाज़त ही नहीं होती जब तक कि उस घर में जमात रहती है, यानी कि मस्तूरात रहती है जो तबलीग के लिए गई हुई है वे रहती है। उनको जो है उस घर के मर्द हजरात को भी इजाज़त नहीं होती कि आप घर में तशरीफ़ लाएं, बल्कि उसका क़याम या तो कोई और दूसरा मकान उनका वहाँ रहता है या मस्जिद वगैरह में वो क़याम करता है, अपने घर वो तशरीफ़ नहीं ले जाता। तो इतना ख्याल और एहतमाम किया जाता है। तो इस लिहाज से अगर इन शराइत के साथ आप तबलीगी जमात में जाना चाहती है या मर्द हजरात अपने अहलिया को या बेटी को या बहन को तबलीगी जमात में लेके जाना चाहते हैं तो इन दारुल इफ्ता की राय के मुताबिक और इन किताबों की रोशनी में जाना जायज़ है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन और मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, इन तीनों का फतवा यही है कि मस्तूरात का जमात में जाना जायज़ नहीं है। ये मेरे हाथ में उसूल तबलीग है। चूँकि ये एक मुनाजिर है मुफ्ती साहब, उनकी लिखी हुई है ये किताब, तो और ये मुफ्ती साहब जो है ना मुनाजिर भी है और साथ साथ जो है दारुल उलूम वक्फ़ में जो शोबा है मुनाजरे का उसकी देख रेख यानी कि उसके ज़िम्मेदार यही है जिनकी ये किताब है। इनका नाम है मोहम्मद सालिम बा उमर यमीनी, ठीक है ना। इनका नाम भी मैंने आप हज़रात के खिदमत में पेश कर दिया। बेहतर यह है कि आप ये किताब लेके पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इन्होंने अपनी इस किताब में मस्तूरात के जमात में जाने के ताल्लुक़ से जो जवाज़ पेश किया है वो ये पेश किया है कि अज़वाज मुतहरात यानी कि उम्मुल मुमिनीन जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुई या कोई और जो है उम्मुल मुमिनीन में से कोई और हुई और सहाबा इकराम की बीवियाँ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवियाँ और सहाबा इकराम के साथ सहाबा इकराम की बीवियाँ जिहाद में गई है। बल्कि उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से तो यहाँ तक आता है कि वो जो ज़ख्मी हो जाते थे उनको पानी भी पिलाती थी, उनकी मरहम पट्टी भी करती थी और मस्तूरात को इसीलिए ले जाया भी जाता था। तो इन्होंने ये दलील पेश की है कि जब जिहाद जैसी सख्त चीज़ में सख्त मरहले में मस्तूरात जो है जा सकती है तो फिर तबलीगी जमात में क्यों नहीं जा सकती।
یہ انہوں نے پیش کیا ہے، میں نے پیش نہیں کیا۔ کبھی لوگ مجھ پہ اعتراض کرنے لگے کہ آپ روز تو کہتے ہو کہ جہاد اور تبلیغ الگ ہے، آج پھر اس میں کیوں دلیل دے رہی ہے؟ تو میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، یہ کتاب ہی دلیل دے رہی ہے۔ میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاد والی آیتیں الگ ہے اور تبلیغ والی آیتیں الگ ہیں۔ ہاں، اللہ کا راستہ دونوں ہے، تبلیغ میں بھی اللہ کا راستہ کہلائے گا اور جہاد بھی اللہ کا راستہ کہلائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہاں پر آپ جو ہے تبلیغی جماعت میں اگر اپنی کسی مستورات کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان شرطوں کو اگر پورا پاتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہ ان تینوں دارالفتہ کا فتویٰ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شروع میں پیش کیا ہے اور باقی کا بعد میں پیش کیا ہے، تو اب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کا دل جس طرف زیادہ مائل ہو جائے اس پہ آپ عمل پیرا ہو۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن دارالفتہ جو ہے یہ صحیح ہے، تو پھر آپ ان کے فتوے پہ عمل کریں گے۔ اور اگر یعنی کہ آپ کا دل کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے جواز صحیح پیش کیا ہے، عدم جواز جو پیش کیا ہے وہ صحیح پیش کیا ہے، نہیں جانا چاہیے، تو پھر آپ اس پہ عمل کریں۔ اور اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آج پرفتن دور میں لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزتوں سے کھیل رہی ہے اور ان کو تبلیغی جماعت میں لے جا کے ان کی اصلاح ہو جائے گی، مرتد ہونے سے بچ جائے گی، تو پھر آپ کے پاس آپشن دوسرا ہے کہ آپ لے جا سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ جو تبلیغی جماعت نے خود متعین کیے ہیں اور دارالفتہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے جو سمجھائے ہیں، تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔